اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین الحمد للہ والصلاة علی اہلہ الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین العبد المؤید الرسول المسدد المصطفى الأمجد الحبيب الأحمد النبي الأمي المكي المدني السراج المنير الكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض مدينة سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا ومولانا بالقاسم محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وأهل بيته الأطيبين الأطهرين الأنجلين المعصومين المظلومين ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيبتهم ومحبيهم ومواليهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من جمع عداوتهم إلى الآن ومن الآن إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين أما بعد فقد قال حق سبحانه في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جو سفر ہم نے یکم ماہ مبارک رمضان سے شروع کیا تھا، آج اس سلسلے کی آخری نشست ہے اور میں معصومین کی بارگاہ میں اور خدا آپ سبھی دوستوں سے بہت شرمندہ کہ جو مطالب مد نظر تھے شاید ان کا 20واں بھی بیان نہیں ہو سکا، بہت کم باتیں بیان ہو سکیں، شاید اتنی ہی تو حاصل۔ اب تک جو مطالب بیان ہوئے ہم حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی زندگی تک پہنچے، اب ہم سب مل کے ذرا سے مرور کر لیتے ہیں، ایک جائزہ لے لیتے ہیں اجمالی۔ آپ میرا ساتھ دے دیجیے۔ ختم مرتبت کی وفات کے بعد مولا متقیان کی امامت کا آغاز ہوا۔ پہلے امام ہیں اور آپ کا عہد امامت 30 سالوں پر مشتمل ہے۔ ان 30 سالوں میں سے 25 سال آپ نے خلفائے ثلاثہ کے عہد میں گزارے اور 5 سال خود آپ کا عہد خلافت ہے۔ ان 5 سالوں میں آپ نے 3 جنگیں لڑی، جنگ جمل، جنگ صفین، جنگ نہروان۔ جنگ جمل ام المومنین عائشہ، طلحہ اور زبیر اور باقی پھر ان کے ساتھی حضرت کے مقابلے میں ہیں۔ اس کے بعد جنگ صفین ہے جو معاویہ ابن ابو سفیان کے خلاف حضرت نے لڑی۔ تمام اسلامی جنگوں میں جو عہد رسول نے مولا متقیان نے لڑی ہے، آپ دیکھ لیجیے مقتولین کی تعداد 1000 سے زیادہ نہیں ہے، لیکن صرف جنگ صفین میں 60,000 سے 80,000 افراد تک قتل ہو گئے۔ اس کے بعد پھر جنگ نہروان اسی جنگ صفین سے جو حضرت کے سپاہی ٹوٹے تھے، جو کہ مولا متقیان کے ساتھ مل کر جو امیر شام کے خلاف جنگ لڑ رہے تھے، ان میں سے بہت کم تھے جو علی کو خلیفہ بلا فصل مانتے تھے۔ اکثریت امیر المومنین کو چوتھا خلیفہ ماننے والے تھے۔
بصیرت کے ساتھ نہیں لڑ رہے تھے، اس لیے جب قرآن کو نیزوں پہ بلند کیا امیر شام کے وزیر عمرو بن عاص نے، تو امیر المومنین کا لشکر 2 حصوں میں بٹ گیا، اور زیادہ تعداد ان لوگوں کی تھی جو علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے مطالبہ کر رہے تھے کہ علی آپ جنگ بند کریں ورنہ ہم آپ کو قتل کر دیں گے، کہ اب جنگ کرنا قرآن کے ساتھ جنگ کرنے کی مراد مترادف ہے، جبکہ یہ قرآن کو نیزوں پہ حکم اور جج کے طور پہ لے آئے۔ حضرت نے فرمایا کہ جو کچھ تمہارے سامنے ہے یہ چمڑے اور مختلف چیزوں کے اوپر لکھا ہوا یہ تحریری شکل قرآن ہے، اصل قرآن تمہارے سامنے تمہارے درمیان ہے، لیکن لا حکم الا للہ کے نعرے بلند ہو گئے، اور جس کے بعد مجبوراً مولا متقیان کو جنگ بند کرنے کی مجبوری کو اختیار کرنا پڑا۔ حضرت کے یہی ساتھی جو آپ سے الگ ہوئے یہ خوارج، بعد میں پھر یہی اپنے عمل پر نادم تھے، انہوں نے کہا کہ ہم سے بھی غلطی ہوئی اور علی سے بھی غلطی ہوئی، ہم بھی کافر ہو گئے علی بھی کافر ہو گئے، ہم بھی توبہ کرتے ہیں علی کو بھی توبہ کرنی چاہیے، اور اگر علی توبہ نہیں کرتے تو پھر وہ واجب القتل ہے۔ سو یہ کہ ان کا ایک عجیب و غریب مطالبہ تھا۔ نتیجتاً تیسری جنگ مولا متقیان نے انہی کے خلاف لڑی، خوارج کے خلاف۔ اس جنگ کا نام جنگ نہروان ہے۔ اس میں سے بہت 8-9 آدمی بچ گئے تھے، جن میں سے ایک عبد الرحمن ابن ملجم مرادی تھے۔ حضرت نے اس جنگ سے پہلے پیشبینی کر دی تھی کہ ہمارے 10 سے کم افراد شہید ہوں گے اور ان کے 10 سے کم افراد بچیں گے دشمن کے۔ جنگ نہروان کے بعد امیر المومنین چوتھی جنگ کی تیاری کر رہے تھے، عید الفطر کے بعد روانگی تھی، فیصلہ کن جنگ لڑنی تھی امیر شام کے خلاف، لیکن 19 رمضان کو ایک سازش کے تحت، بہت بڑی سازش کے تحت آپ کو شہید کیا گیا، آپ کے سر دست ضرب لگی، 3 افراد تھے۔ ایک بہت طویل داستان ہے، اور اس کی تجزیہ و تحلیل کیا جائے تو شاید کم سے کم 1 گھنٹہ لگ جائے، ہم اس پر روک لیں۔ 40 ہجری میں امیر المومنین کی شہادت ہوئی، اور 40 ہجری میں امام حسن مجتبیٰ کی امامت کا آغاز ہوا۔ 10 سال آپ کا عہد امامت ہے۔ ان 10 سالوں میں سے پہلے 7 سال اور 25 دن آپ کا عہد خلافت ہے، اور باقی پھر امیر شام کے عہد میں آپ نے اپنی امامت کو نبھایا۔ کس طرح سے نبھایا، چند ایک اشارے آپ کی خدمت میں عرض کیے۔ 50 ہجری میں آپ کی شہادت ہو گئی۔ 30 سال عہد امامت مولا متقیان کا، 10 سال عہد امامت امام حسن مجتبیٰ کا۔ 50 ہجری سے امام حسین کی امامت کا آغاز ہوا۔ وقت شہادت مولا متقیان کی عمر مبارک 63 سال تھی، وقت شہادت امام حسن مجتبیٰ کی عمر 47 سال تھی، وقت شہادت حضرت امام حسین علیہ السلام کی عمر 57 سال تھی۔ آپ کا بھی عہد امامت تقریباً 10 سال کچھ مہینے ہیں۔ 61 ہجری میں حضرت کی شہادت ہوئی، اور اس کے ساتھ امام علی زین العابدین جن کا لقب سجاد ہے، اور حضرت لقب سے زیادہ معروف ہوئے، سجاد کے لقب سے، علی زین العابدین کے لقب سے۔ آپ کا نام علی ہے۔ 2 سال اپنے جد بزرگوار علی علیہ السلام کے ساتھ آپ نے زندگی گزاری، 10 سال اپنے تایا امام حسن مجتبیٰ کے ساتھ، اور 10 سال اپنے بابا امام حسین کے ساتھ گزارے۔ یہ 22 سال نائب امام کی حیثیت سے گزارے، اور 35 سال آپ کا عہد امامت ہے، 61 ہجری سے لے کر 95 ہجری تک۔ اس میں سب سے طولانی ترین عہد حکومت ہے عبد الملک بن مروان کا، لیکن 11 ائمہ میں سے تنہا امام علی زین العابدین ہیں جن کی امامت کے دوران بیک وقت 2 حکومتیں چل رہی تھیں۔ ایک طرف عبداللہ ابن زبیر کی حکومت مدینہ میں، مصر میں، عراق میں اور اطراف کے علاقوں میں، بنو امیہ کی حکومت سمٹ کر شام تک رہ گئی تھی۔ بالآخر عبد الملک بن مروان نے اپنی خلافت کے آخری حصے میں عبداللہ بن زبیر کو قتل کیا، اور پھر پوری اسلامی دنیا پر حکومت شروع کر دی۔ 95 میں امام کی شہادت ہوئی، اور 5ویں امام کی امامت کا آغاز ہوا۔ حضرت امام محمد باقر، آپ کی امامت کو میں بیان کر چکا ہوں، 19 سال 10 مہینے
یا 10 دن 15 دن، یہ آپ کا عہد امامت ہے۔ 295 ہجری سے امام کی امامت کا آغاز ہوا اور 114 حالات روزہ انسان تھک جاتا ہے، 114 ہجری تک آپ کی امامت چلی، پھر 114 ہجری سے نہ آپ صلوات کی وجہ جواب کیجیے، مدد کیجیے۔ اب نہیں، آپ نعرہ لگائیں بے شک درست ہے، لیکن آپ مدد کیجیے کہ جو ہم بیان کرتے ہیں جی، جو آپ نے لکھا ہے، میں نے کہا مل کے ریویژن کریں گے، کیونکہ میں گردن کے درد کے ساتھ چیزیں بھول جاتا ہوں۔ 5ویں امام حضرت امام محمد باقر علیہ السلام میں آپ کی امامت 95 ہجری سے شروع ہوئی اور 114 تک چلی۔ امام صادق کی امامت 114 سے شروع ہو کر، چونکہ ائمہ میں سب سے زیادہ سن امام صادق کا ہے، 67 سال ہے۔ ایک سو 148 تک جی، 148 کا جو سن ہے یہ عجیب پہلو رکھتا ہے، یعنی ایک طرف شوال میں امام صادق کی شہادت ہو رہی ہے اور 11 ذیقعد کو اسی 148 ہجری میں امام علی ابن موسیٰ رضا کی ولادت ہو رہی ہے، یعنی ایک صدمہ تھا۔ امام صادق کی شہادت کے بعد صف ماتم بچ گئی اور ایک سوگ کی کیفیت۔ یہ ایک چیز جو سے میں بیان کرنا چاہ رہا تھا لیکن وقت نہیں مل سکا، یہ ائمہ کے سنہائے ولادت اور سنہائے شہادت میں ایک عجیب حکمتیں، خود آپ دیکھیں کہ حتیٰ امام علی ابن موسیٰ رضا کے ہاں نہ کوئی بیٹا ہے نہ بیٹی ہے، صرف ایک بیٹا ہے آپ کا، اور دنیا میں جتنے بھی رضوی سادات ہیں در حقیقت وہ تقوی سادات ہیں۔ نسل امام علی ابن موسیٰ رضا حضرت امام محمد تقی علیہ السلام سے چلی، لیکن کتنی عمر ہے امام رضا کی جب آپ کے ہاں نویں امام کی ولادت ہوئی؟ 47 سال۔ جب اللہ نے امام علی ابن موسیٰ رضا کے گھر میں فرزند دینا ہے، عطا کرنا ہے، تو وہ پہلے بھیج دے، 30 سال کی عمر میں، 40 سال کی عمر میں، نہ یہ حکمتیں، یا آپ سے پہلے کوئی اولاد پیدا ہو جائے، حتیٰ ختمی مرتبہ کی اولاد کی نسبت بھی حکمتیں، سوائے جناب خدیجہ کے آپ کے 3 فرزند پیدا ہوئے، ایک بیٹی پیدا ہوئی، پھر ایک کنیز ماریہ قبطیہ کے بطن سے، اور وہ بھی 1.5 سال 18 مہینے عمر ہے جناب ابراہیم کی، جو جناب ماریہ کے بطن سے پیدا ہوئے، اور جناب ماریہ کو جو تھوڑی سی تکلیف دی گئی ازواج مطہرات کی طرف سے، چونکہ ان میں سے ختمی مرتبت کی ازواج یا کنیزوں میں سے بہت ہی منفرد شخصیت کی مالک تھی جناب ماریہ قبطیہ، نتیجتاً ان کو پھر مدینے سے باہر گھر بنا کے دیا تاکہ دوسروں کی اذیت سے محفوظ رہیں، لیکن آپ کو اس مرحلے میں فرزند جناب ماریہ کے بطن سے خاص ایک زبانی اعتبار سے دنیا میں آیا، اور پھر 18 ماہ کی عمر میں، یہ ایک حکمت ہے، اس کی طرف آپ خود توجہ کریں گے تو چیزیں آپ کے ذہن میں روشن ہونا شروع ہو جائیں گی کہ کیا حکمت پروردگار تھی۔ آخری ائمہ کی عمریں ظاہری اعتبار سے بہت کم ہیں، مثلا آپ دیکھتے آئیے مولا متقیان کی عمر مبارک جی 63 سال ہے، امام حسن مجتبیٰ کی عمر مبارک 47 سال ہے، امام حسین کی عمر مبارک 57 سال ہے، امام سجاد کی عمر مبارک جی 57 سال ہے۔ 4 امام ہیں جن کی عمر 57 ہے، جن میں سے دوسرے امام سجاد ہیں، پھر امام باقر علیہ السلام کی عمر نہیں 57 ہجری میں آپ کی ولادت ہوئی،
اور ابھی آپ نے خود بتایا 114 میں جی 57. خوب یہ تیسرے امام ہیں جن کی سن مبارک 57 سال ہے. پھر آگے آ جی امام صادق 65. میں 67 کہہ رہا تھا آپ, ہاں 65 سال. پھر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہے, آپ کی بھی سن مبارک 57 57 سال. یہ چوتھے امام ہو گئے جن کی عمر 57 سال ہے. پھر امام علی ابن موسیٰ الرضا ہے. یہاں پہ آپ پہنچیں گے تو ائمہ کی عمریں کم ہونا شروع ہو جاتی ہیں. کیا عمر ہے حضرت امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام کی؟ اگر 148 میں آپ کی ولادت ہو اور 203 میں ماہ سفر میں آپ کی شہادت ہو, کتنی عمر بن گئی؟ 55 سال. وہ یعنی ائمہ میں سے سب سے پہلے اب تک جو ہم نے کم عمر گزاری امام حسن مجتبیٰ کی ہے. پھر اب امام علی ابن موسیٰ الرضا 55 سال. اب اس کے بعد آئیے آپ کے فرزند امام محمد تقی علیہ السلام 25 سال. آپ کے فرزند امام علی نقی علیہ السلام 40 سے 41 سال. اور امام حسن عسکری علیہ السلام کی عمر 28 سال. اس فرق کو ذرا سا آپ محسوس کیجیے. ایک تو عمریں اس لیے بھی کم ہے کہ ایک طرف بنو عباس کے ظالم حکمران ختمی مرتبت کی احادیث مسلسل سینہ بسینہ پہنچ رہی تھی کہ جو آخری حجت ہے وہ آئے گا اور ظلم و بربریت کو اسی طرح سے ختم کرے گا. میں معافی چاہتا ہوں, لفظ بربریت درست نہیں ہے, ہم بھی اندھی تقلید کرتے ہیں. بربری مسلمانوں کے محسن رہے جن کی وجہ سے کئی سو سال تک اسپانیہ میں اسپین میں مسلمان حکومت کر سکے. جب ان کی حکومت بالکل اختتام تک پہنچنے لگی تو اندلس اسپین کے مسلمانوں نے افریقہ کے بربری قبائل کو خطوط لکھے اور وہ مدد کے لیے آئے ماہ مبارک رمضان میں, اور مشکل ترین دنوں میں انہوں نے جہاد کیا. ان کے وجود سے, ان کی کوشش سے اسلام نے مزید 400-500 سال حکومت کی. یوسف بن تاشفین جیسے اہل یورپ بہت مست کر کے اس کی شخصیت کو پیش کرتے ہیں. شہید باقر الصدر نے آپ سے متعلق فرمایا کہ یوسف بن تاشفین نبی نہیں تھا, امام نہیں تھا, ایک مخلص مسلمان تھا. یہاں کے اسپین کے اسپانیہ جو آج بھی اب یورپ میں شامل ہے اور اب مسلمان آپ کو نہیں ملیں گے, لیکن 800 سال تک یہاں مسلمانوں نے حکومت کی. اور جب یوسف بن تاشفین نے اپنا بحری بیڑا ڈالا سمندر میں اور چلنے لگے اسپانیہ کی طرف, تو طوفان آیا, سمندری طوفان آیا, اور ساتھ کئی 100 علماء شریک تھے سفر میں یوسف بن تاشفین کے ساتھ. کہا کہ یا امیر ابھی رک جائیے, ابھی نہ جائے کہ ممکن ہے ہم نابود ہو جائیں, غرق ہو جائیں. تو شہید باقر الصدر نے اپنی کتاب آزمائش میں جو در حقیقت ان کی 2 تقاریر کا مجموعہ ہے, کہا کہ یوسف بن تاشفین نے اپنے ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے اور مختصر کلمات کہے کہ پروردگار تو علیم بذات الصدور ہے, تو دلوں کے حال جانتا ہے. اگر میں اپنی حکومت کی وسعت کے لیے اور ملک گیری کے لیے جا رہا ہوں تو یہیں غرق کر, اور تو دلوں کے حال جانتا ہے. اگر میری نیت یہ ہے کہ میں صرف اور صرف تیرے دین کی سربلندی کے لیے جا رہا ہوں, صرف اس لیے جا رہا ہوں کہ تیری آذان گونجتی رہے اور تیرا نام لوگوں کے کانوں تک پہنچتا رہے اور اسلام اس سرزمین کے اوپر باقی رہے, پھر جو تمہاری مشیت ہے. طوفان تھا سمندری شدید, اوپر سے بارش برس رہی تھی, لیکن بارش کے قطرے وہیں فضا میں ٹھہر گئے اور طوفان وہیں پر رک گیا. یوسف بن تاشفین کے حملہ, یہ بربری قبائل تھے, اور ہم اندھی تقلید میں بربریت کہہ دیتے ہیں. یہ میرے تھکاوٹ کے باعث ادا ہو گیا, میری زبان سے معافی چاہتا ہوں. ظلم اور ناانصافی کو ختم کریں گے. سو اسی لیے وہ شہید کر رہے تھے. بالخصوص آخری ائمہ کی نسبت شکنجہ بہت زیادہ تھا. اب دیکھ لیجئے حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی زندگی انتہائی پیچیدہ. آپ کو گھر نہیں جانے دیا جاتا کبھی, مبادا آپ کے یہاں ولادت ہو جائے. اور پھر مسلسل خواتین کو جاسوس معین کیا گیا تھا کہ آثار حمل کو مشاہدہ کریں. لیکن کم سنی کا ایک اور پہلو بھی ہے, چونکہ اب اگلا اعتراض یہ ہونا تھا, کیونکہ دیکھیے امام زمانہ کی 2 غیبتیں, ایک غیبت صغرا ہے, 255 میں امام کی ولادت ہوئی, 260 میں
آپ کی امامت کا آغاز ہوا، ساتھ ہی غیبت صغریٰ شروع ہو گئی، اور 329 ہجری تک یہ آپ کی غیبت صغریٰ رہی۔ یہ کتنے سال بن گئے؟ یعنی ایک کم 70 سال آپ کی غیبت صغریٰ ہے۔ پھر غیبت کبریٰ کا آغاز ہوا۔ غیبت کبریٰ کے وقت آپ کی عمر مبارک تقریباً 74 سے 74.5 75 سال۔ سوال یہ کہ اگر غیبت ہی شروع ہونی تھی آپ کی امامت کے ساتھ، تو ایک دم غیبت کبریٰ کیوں نہیں شروع ہوگی؟ پہلے غیبت صغریٰ رہی ایک کم 70 سال، کہ یہ 70 سال، پھر غیبت کبریٰ کا آغاز ہوا۔ اس لیے تاکہ کہیں آپ کے پیروکار، آپ کے شیعہ گمراہ نہ ہو جائے، پریشان نہ ہو جائے ایک دم سے اگر غیبت آ جائے، لہٰذا تدریجی طور پر ان 70 سالوں میں ان کو ذہنی طور پہ تیار کیا گیا تاکہ وہ غیبت کے لیے آمادہ ہو جائے، پھر غیبت کبریٰ کا آغاز ہوا۔ دوسری بات جو امام زمانہ سے متعلق ایک پریشان کن ہو سکتی تھی کہ آپ کی عمر 4.5 برس ہے جب آپ کی امامت کا آغاز ہو رہا ہے، یہ بھی باعث بن سکتا تھا کہ آپ کی امامت کا انکار کر دیا جائے۔ اس لیے پچھلے ائمہ کو نمونے پروردگار نے، یہ حکمت تھی کہ انہیں اللہ نے خاص وقت کے حصے میں زمین پر اتارا، ان کے نور کا ظہور ہوا، ان کی ولادت ہوئی ایک خاص مقطع زمانی میں۔ جیسے سب سے پہلے مرحلے میں حضرت امام محمد تقی علیہ السلام ایک سب سے کم سن امام ہے، 195 ہجری میں آپ کی ولادت ہوئی اور 220 ہجری میں آپ کی شہادت ہو گئی۔ امام علی ابن موسیٰ رضا کی زندگی کے 3 حصے ہیں۔ ایک حصہ قبل از امامت، یہ کتنے سال بنتے ہیں؟ 35 سال۔ وہ 2 دوستوں نے صحیح جواب دیے تھے، ان کا انعام بھی میں بھول جاؤں گا۔ ایک تو آغا ہے، یہ کتاب انتہائی بہترین کتاب ہے، پاکستان سے ملتی بھی نہیں، اسی لیے میں اپنے مطالعہ میں رکھی ہوئی تھی، بہت ہی عالیشان کتاب ہے، یہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ ایک اور ساتھی بھی، یہ کتاب بھی بہت بہترین ہے۔ ہم سید الشہداء کی زندگی کو سیرت نگاروں سے اور مورخین کے قلم سے پڑھتے ہیں یا دوسروں کی زبانوں سے، حضرت کی زندگی خود آپ کے کلمات ہے۔ مدینہ سے لے کے کربلا تک جو سید الشہداء نے جتنا کلام ارشاد فرمایا، جناب صادق نجوی نے اس کو جمع کیا اور اس کا اردو ترجمہ بھی بہت بہترین، یہ آپ کی خدمت میں۔ حضرت امام علی بن موسیٰ رضا کی 35 سال عمر تھی جب آپ کی امامت کا آغاز ہوا۔ 35 سالوں کے بعد جب 20 سال آپ کا عہد امامت ہے، 10 سال ہارون کے زمانے میں، 5 سال امین کے زمانے میں، 5 سال مامون کے زمانے میں، 20 سالوں میں سے 17 سال آپ کے مدینہ میں گزرے ہیں، 3 سال آپ کے خراسان میں گزرے ہیں، ایک ولیعہد کی حیثیت سے۔ یہ بہت اہم ہے۔ میں جو آپ کی خدمت برابر ایک چیز بیان کرنے کی کوشش کر رہا تھا، یہ پچھلے ائمہ کی محنت تھی کہ تشیع اتنی بڑی طاقت بن گئی کہ جسے نظر انداز کرنا معموم کے لیے ممکن نہیں رہا تھا، اور یہ بہت خاص زمانہ، یہ 3 سال۔ باقی ائمہ کی دسترس خواص تک نہیں تھی، عوام میں تھی، خواہ وہ سامرہ میں ہو، خواہ وہ بغداد میں ہو یا مدینہ میں۔ مولا متقیان اور امام حسن مجتبیٰ کے بعد پہلی مرتبہ 8ویں امام کو، امام علی بن موسیٰ رضا کو موقع ملا کہ آپ خواص میں پوری اسلامی دنیا سے آتے ہیں گورنر۔ پہلی ملاقات ان کی مامون الرشید سے ہوتی تھی، دوسری ملاقات اس ملک کی بظاہر جو دوسری بڑی شخصیت ہے ورنہ امام قطب عالم ہے، امام علی بن موسیٰ رضا سے ہوتی تھی۔ خواص ان ملاقاتوں سے بہت زیادہ اثر لیتے تھے، بڑی بڑی شخصیتیں ہل کے رہ گئی، بدل گئی۔ فضل ابن ربیع، فضل ابن سہل جو ہارون کے، امین کے اور مامون کے وزراء اعظم رہے دونوں، ضحاک بن قیس، یہ سفر جو اس نے مدینہ سے لے کے خراسان تک کیا امام علی بن موسیٰ رضا کے ساتھ، اس سفر میں اس کی شخصیت بدل کے رہ گئی۔ کہ میں نے اپنی ساری زندگی میں اتنا بڑا عالم اور اتنا بڑا زاہد نہیں دیکھا۔
کہ جو سارے سفر میں بھی ہر رات 1000 رکعت نماز پڑھتا ہے. پوری زندگی کا امام علی ابن موسیٰ رضا کا معمول رہا ہے کہ ہر 3 دن میں ایک قرآن مکمل کر دیتے اور فرماتے تھے کہ میں اس سے کم وقت میں بھی قرآن مکمل کر سکتا ہوں، لیکن پھر تدبر اور تفکر متاثر ہو جائے گا. رک جاتے تھے ایک آیت پر، ٹھہر ٹھہر کے پڑھتے تھے. 3 ساری زندگی میں آپ کا یہ معمول رہا. اگر آپ کہیں تو میں اسی کتاب سے کچھ چیزیں، چونکہ کل ہم پہنچ گئے تھے حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شخصیت تک، آج چند جملے حضرت امام علی ابن موسیٰ رضا سے متعلق میں عرض کر دیتا ہوں. خود سے بیان کرنے شروع کی تو پھر شاید بات سمٹے گی نہیں. میں کتاب سے تھوڑا تھوڑا، یہ کتاب اس کی خوبی ہے کہ انہوں نے مختصر انداز میں، بہت عمدہ اور سلیس انداز میں معصومین کی سیرت کو بیان کیا. آپ ایک صلوات پڑھیں تو میں اس سے کچھ چیزیں بیان کر دیتا ہوں. صلوات بتا رہی ہے کہ اب سبھی کے سبھی حالت روزہ میں. حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے بعد حضرت امام علی ابن موسیٰ رضا کی زندگی 148 ہجری میں، جیسا میں نے آپ کو بتایا، یعنی چند دنوں کا فرق ہے. حتیٰ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام وقت شہادت آپ کی زبان پر امام علی ابن موسیٰ رضا کا نام تھا، اور اپنے فرزند حضرت امام موسیٰ کاظم سے یہ خواہش کر رہے تھے بہت دکھ کے ساتھ. اگر آپ کہیں تو میں وہ متن آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں. وقت آخر، وقت شہادت کہہ رہے تھے کہ اے کاش وہ فرزند جو ابھی تمہارے صلب میں ہے، اے کاش میں اس کی زیارت کرتے ہوئے دنیا سے جاتا. اشتیاق تھا. عالم آل محمد لقب ہے حضرت امام علی ابن موسیٰ رضا کا. حضرت امام علی ابن موسیٰ رضا کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ کہ آپ نے زندگی میں بچپن سے لے کر شہادت تک اکثر جب گفتگو کرتے تھے، گفتگو بھی قرآن سے کرتے تھے اور جواب بھی قرآن سے دیتے تھے، اور مثال بھی قرآن سے لے کے آتے تھے. اس کے اوپر مستقل کتابیں لکھی گئی. ایک بہترین کتاب خود آیت اللہ جوادی عاملی کی ہے کہ یعنی کس طرح سے حضرت کی زندگی میں قرآن اس درجہ آپ کے شب و روز میں داخل تھا. ایک تو بہت زیادہ تلاوت کرتے تھے، دوسرا خود گفتگو میں بھی قرآن کا استعمال، حتیٰ سوال میں بھی، جواب میں بھی اور تمثیل میں بھی. کان کلامہ کلہ و جوابہ و تمثلہ انتزاعات من القرآن، آیان الشیعہ کی 2 جلد سے. آپ کی عبادت سے متعلق میں ایک جملہ عرض کر کے پھر آگے بڑھ جاتا ہوں. دیبل خزائی ایک شاعر تھے. امام نے فرمایا میں تجھے قیمتی تحفہ دینے لگا ہوں، اگر تم اس کی حفاظت کر سکو، اور مجھے لگ رہا ہے کہ تمہارے پاس نہیں رہ پائے گا. ایک قمیص تحفے میں دی دیبل خزائی کو، جو بہت بڑے شاعر تھے اہل بیت علیہ السلام کے. امام نے جب یہ قمیص پیراہن دیا دیبل خزائی کو تو فرمایا سنو، 1 ملین کتنی بن گئی؟ 10 لاکھ نمازیں میں نے اس پیراہن میں پڑھی کہ میں ہر رات 1000 رکعت پڑھتا تھا، اور اس پیراہن میں نے 1000 ختم قرآن کی. لہٰذا اس کا خیال رکھنا. جیسا میں نے عرض کیا، وَكَانَ إِذَا قَرَأَ يَحْزُنُ وَبَكَى السَّامِعُونَ، ہر 3 دن میں ایک قرآن ختم کرتے تھے، لیکن عالم کیا تھا کہ جب پڑھتے تھے تو آپ کے اوپر حزن طاری ہو جاتا، اور آپ کی آواز اتنی عمدہ اور خوبصورت آپ کی قرأت ہوتی تھی کہ سننے والے گریہ کرنا شروع کرتے تھے. وَكَانَ يَبْكِي مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، خود امام گریہ فرماتے، حَتَّى تَخْزِلَ لِحْيَتُهُ بِالدُّمُوعِ، یہاں تک کہ آپ کی داڑھی آنسوؤں سے بھیگ جاتی. انفاق حضرت کا بہت باقی آئمہ کی طرح مثالی. حتیٰ عید ضحیٰ کے موقع پر حضرت اپنے گھر سے باہر چلے جاتے تھے، اور یہ جو 3 سال رہے حضرت خراسان میں، گھر سے باہر تشریف لے جاتے تھے اور فرماتے تھے کہ جو بھی فقراء ہیں، غریب ہیں، آ کے جس کی جو ضرورت ہے لے جائیں. اسی طرح سے 3 سال تھا حضرت امام کا، خراسان میں آخری سال تھا، اور فضل ابن سہل مامون کا وزیر
اس نے جب دیکھا کہ قیمتی ترین برتن سونے چاندی کی دوسرے ملکوں کے آنے والی جو بڑے سربراہان مملکت ہوتے تھے ولی عہد کی حیثیت سے امام کو قیمتی تحائف دیتے تھے، اور وہ قیمتی تحائف اس طرح سے آج کے حساب سے کروڑوں کی اور لاکھوں کی مالیت کی چیزیں غلام اور فقیر اور غریب اور تندرست مانگنے والے افراد اٹھا کے لے کے جا رہے تھے۔ اس کی نگاہ پڑی تو کہا کہ یہ تو خسارہ ہے، سراسر نقصان ہے کہ اتنی قیمتی چیزیں یہ راستہ چلتے ہوئے ملنگ اور فقیر اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں۔ حضرت نے کیا فرمایا؟ یہی تو منفعت ہے۔ خسارہ تب ہوتا کہ میں یہ سب یہاں چھوڑ دیتا اور خود چلا جاتا اور ان میں سے کچھ بھی اپنے ہمراہ نہ لے کے جا سکتا۔ یہ تو سراسر فائدہ ہی فائدہ ہے، منفعت ہی منفعت ہے کہ میں اپنے جانے سے پہلے یہ سارا اپنا مال وہاں منتقل کروں جہاں میں نے رہنا ہے۔ ایک صحابی نے پیغمبر اسلام سے بھی اسی طرح کی بات کی، کہا حضرت مرنے کا جی نہیں چاہتا، کیا کروں کہ موت کا خوف دل سے نکل جائے، جی چاہتا ہے ہمیشہ زندہ رہوں۔ حضرت نے فرمایا کچھ مال ہے؟ کہا ہے۔ کہ اسے جلدا کرو، اسے بھیجو۔ کہ اس سے کیا ہوگا؟ کہ جب تم مال بھیج دو گے تو تمہارا دل بھی اس دنیا سے اٹھنا شروع ہو جائے گا کہ مال تو چلا گیا، مجھے بھی چلا جانا چاہیے۔ خوب خواہش کریں حضرت امام زمانہ اور سید جعفر سے متعلق کچھ بیان کر دیجیے۔ خوب ابھی وقت نہیں رہا ہے اور یہ بھی تشنا رہ جائے گا۔ اگر آپ سب مائل ہوں اور آپس میں مشورہ کر لیجئے، چونکہ کل کا دن ہے، کل آپ جو ہمارے ناظم الامور ہیں اگر آپ ان کو بتا دیجئے، اگر اکثریت کی خواہش ہو تو ہم عید الفطر کے بعد جمعرات جمعے کو اگر عید ہو تو اس کے بعد شب جمعہ یا روز جمعہ یا روز ہفتہ وہ ایک سیمینار جو خالصتاً حضرت امام زمانہ سے متعلق ہو، جس میں حضرت کی شخصیت کے جو ابعاد ظاہر ہے کہ روزے کیفیت میں اور تھوڑی وقت کی تلوار بھی لٹک رہی ہوتی ہے افطار کا، تو آپ بھی اگر ہمت کر کے اپنی ہمت کو جمع کریں تو کم سے کم 2 گھنٹے کا ایک سیمینار ہو جس میں امام کی شخصیت کے زیادہ سے زیادہ ابعاد بیان ہو سکیں، وہ آپ باہم مشورہ کر کے پھر آگاہ سے رجوع کر لیجئے۔ میری طرف سے آمادگی ہے، میں حاضر ہوں آپ کی خدمت۔ تو پھر آیا اس نے فاضل ابن سہل، اس نے دیکھا کہ امام زمین کے اوپر بیٹھ کے کھانا کھاتے، جتنے گھر کے خادم غلام ہوتے تھے ان سب کو دسترخوان میں شریک کرتے تھے، یعنی ہل گیا فاضل ابن سہل۔ کہا کہ حضرت آپ کی شخصیت کا تقاضا ہے، آپ ولی عہد مملکت ہیں اور یہ فقیر اور غلام آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ کہا جب ان کا اور علی ابن موسیٰ الرضا کا رب ایک ہے، خالق ایک ہے، تو پھر دستان میں کیوں فرق ہونا چاہیے؟ اسی طرح سے طاغوت کے ساتھ، یعنی میں اب آپ بھی حالت روزہ میں ہیں، اگر آپ سفر کریں مثلا ملتان سے لاہور کا سفر کرتے ہیں، ہر سفر میں آپ کا روزہ قصر نہیں ہوگا اور ہر سفر میں آپ کی نماز بھی قصر نہیں ہوگی۔ اگر آپ کا سفر مباح ہے کہ یقیناً آپ مومن ہیں، آپ کا سفر مباح ہوگا تو آپ کا روزہ قصر ہوگا۔ اگر آپ کسی ناجائز کام کے لیے جا رہے ہیں، مثلا خاکم بدہن، ممکن نہیں ایک مومن کی نسبت تصور نہیں کیا جا سکتا، لیکن اگر فرض کر لیجئے، فرض محال نہیں ہے، اگر کوئی لاہور میں شراب کی خریداری کے لیے جائے یا جوا کھیلنے کے لیے جائے یا کسی اور برے کام کے لیے جائے تو اب نماز بھی پوری پڑے گا، روزہ بھی نہیں توڑ سکتا، روزہ قصر نہیں ہے۔ روزے کی سہولت صرف اس مومن کے لیے ہے کہ جو مباح سفر کے لیے جا رہا ہے، جائز سفر کے لیے جا رہا ہے۔ اب دیکھیں کہ مامون الرشید کی حکومت امام کی نگاہ میں خود ولی عہد ہے، لیکن اس کی حکومت کو کس نگاہ سے دیکھتے ہیں؟ 2 شخص آئے مدینے سے اور دونوں آپ کا نام لینے والے تھے، دونوں آئے امام کی مہمان بنے۔ امام نے ایک سے فرمایا کہ تو نے نماز پوری پڑھنی ہے، دوسرے سے فرمایا کہ تو نے نماز قصر پڑھنی ہے۔ اب دونوں مدینے سے آئے ہیں، دونوں مسافر ہیں، لیکن عجیب کیا ہے، ایک سے فرمایا کہ تم پوری نماز پڑھو، دوسرے سے فرمایا تم قصر پڑھو۔ اور تعجب سے پوچھا کیوں؟ تو کہا کہ یہ جو جس نے پوری پڑھنی ہے یہ مدینے سے صرف میری زیارت کے لیے آیا ہے، اور جس نے قصر پڑھنی ہے میری زیارت کے لیے آیا ہے، اور یہ جو پوری پڑھے گا یہ
بادشاہ وقت کے دیکھنے کے لیے آیا، اس سے تعلقات بنانے کے لیے آیا، ملنے کے لیے آیا، تو اب یہ نماز پوری پڑے گا، چونکہ اس کا سفر معصیت ہے۔ جی اگر حوالہ اس کا درکار ہو تو بحر الانوار کی جلد نمبر 1 تم من صلاتک لأنک قصدت السلطان، تو نماز پوری پڑے گا چونکہ تو نے سلطان کی ملاقات کا قصد کیا ہے، نہ کہ میرے لیے آیا تو۔ اسی طرح سے حضرت کی زندگی کی اور حتیٰ ساری زندگی تمام ائمہ کی خصوصیت نماز ہمیشہ اول وقت میں پڑھی، اور یہی خصوصیت ہمارے علماء میں بھی آئی۔ امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ جب پیرس میں تھے تو ساری زندگی میں ایک مرتبہ بھی ایسے نہیں ہوا کہ انہوں نے اول وقت میں نماز سے ایک لمحہ تاخیر کی ہو۔ یہ عجیب انسان تھے۔ امام خمینی کی شخصیت کو ہم لوگوں نے نہیں سمجھا، نہیں پہچانا، واقعاً بہت عجیب عجوبہ تھا۔ کیوں امام زمانہ کے ساتھ آپ کا ارتباط تھا، حتیٰ جب آپ نے فتویٰ دیا کہ آج کے دن کسی بھی انسان کا، جب شاہ ایران نے حکم جاری کیا کہ جو بھی گھر سے باہر نکلے گولی مار دو، کرفیو نافذ ہے، اور امام خمینی نے جواب میں جو فتویٰ دیا کہ آج کے دن گھر کے اندر رہنا حرام ہے، حتیٰ کوئی بیمار ہے، بوڑھا ہے، نہیں آ سکتا، اس کا بستر اٹھا کے گلی میں لے۔ فقہاء مجتہدین اکٹھے ہوئے، کہا حضرت یہ فتویٰ آپ واپس لے لیں۔ اور سب سے زیادہ جو پیش شخصیت تھے وہ آیت اللہ طالقانی تھے۔ آپ جانتے ہیں کہ طہارت سے لے کر دیانت تک یہ 56 ابواب فقہ ہیں، 56 کتابیں ہیں فقہ کی۔ ان میں سے جو مشکل ترین ابواب ہیں وہ دماء اور فروج کے مسائل ہیں۔ یہاں پر ایک فقیہ بہت سوچ کے فتویٰ دیتا ہے۔ اگر آپ توضیح مسائل اٹھائیں تو سب سے زیادہ لفظ احتیاط کہاں نظر آئے گا آپ کو؟ مسئلہ دماء میں، مسئلہ فروج میں، نکاح و طلاق کے مسائل ہیں، اسی طرح سے خون ریزی کے مسائل ہیں، قصاص اور دیات کے مسائل ہیں، قتل کے مسائل ہیں، خون کے مسائل ہیں، جان کے مسائل ہیں۔ مبادہ اگر ایک جان، مفتی جعفر حسین علی اللہ مقامہ ایک بے نظیر شخصیت ہے پاکستان میں، ان سے پہلے نہ کوئی ایسا عالم آیا، جب سے پاکستان بنا اب تک نہ اب ان کے پائے کا کوئی عالم ہے، بہت عظیم شخصیت ہے۔ حتیٰ ہم نے مفتی جعفر حسین علی اللہ مقامہ کی شخصیت کو نہیں سمجھا، نہیں پہچانا۔ ان کی نسبت میں ایک جملہ عرض کرنا چاہ رہا تھا لیکن پھر تاخیر ہو جائے گی۔ خود امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ سب نے جب اصرار کیا، ہاں میں مفتی صاحب کی نسبت ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں۔ محمد حسین شاہ جب اسلام آباد کی جو پارلیمنٹ کا گھیراؤ تھا اور شہادتوں کی آخر عمر تک گریا کرتے تھے کہ میں قیامت کے دن اپنے اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا، کہ جب میں نے اس قوم کی ذمہ داری کو سنبھالا تو میری سرپرستی کے دوران ایک جوان شہید ہو گیا۔ مشکل مسئلہ ہوتا ہے، یعنی قائد اور راہبر کی گردن پہ ہوتا ہے۔ یہی بات اب سب فقہاء مصر تھے کہ آپ کی فتویٰ واپس لے لیجیے، کیونکہ لاکھوں لوگوں کے ضائع ہو جانے کا خدشہ ہے، خون ریزی کا خدشہ ہے۔ جواب دے رہے تھے کہ مگر میرا فتویٰ قرآن و سنت کے خلاف اگر نہیں ہے، پھر بھی احتیاط کا تقاضا ہے، آپ فتویٰ واپس لیجیے۔ سب سے بڑھ کے آیت اللہ طلقانی بار بار اصرار کر رہے تھے، چونکہ غریب بھی تھے، کہ حضرت جی فتویٰ واپس لیجیے۔ امام خمینی نے فیصلہ کن جواب دیا کہ سنو طالقانی، اگر یہ میرا فتویٰ ہوتا تو میں واپس لے لیتا، لیکن اگر یوسف زہرا امام زمانہ نے حکم دیا تو میں یہ فتویٰ واپس نہیں لے سکتا۔ یہ انقلاب تائید ہے امام زمانہ، آیا بھی امام کی تائید کے نتیجے میں، اور باقی ہے پوری دنیا کی مخالفتوں کے باوجود اب تک چل رہا ہے، تو بھی امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی تائید کے صدقے میں۔ جو شخصیت خود امام خمینی کی شخصیت، میں اول وقت کی بات کر رہا تھا، پیرس سے جب انہوں نے آنا تھا، ایران آنا تھا، تو پوری دنیا کے جو اخباری نمائندے تھے، ٹی وی چینلز کے جو نمائندے تھے، سب سینکڑوں کی تعداد میں آپ کے سامنے، اور آپ کا انٹرویو براہ راست پوری دنیا میں نشر ہو رہا تھا۔ یہ وہ موقع ہوتا ہے کہ کسی بھی لیڈر اور قائد اور سیاسی شخصیت کے لیے یہ لمحات بہت اہمیت رکھتے ہیں کہ اس کا پیغام پوری دنیا میں دیکھا جا رہا ہے، سنا جا رہا ہے، اور پوری دنیا کے لوگ ٹی وی کے ساتھ جڑے ہوئے دیکھ رہے تھے کہ ابھی کیا ہونے والا ہے، کیا کہیں گے، ان کا اگلا لاہ عمل کیا ہوگا۔ ایک ہلچل کی فضا تھی۔ آج سے اگر آپ چلے جائیے 40-50 سال پہلے تو پورے جذابیت کے ساتھ چل رہا تھا انٹرویو۔ ابھی چند منٹ گزرے تھے
بیٹا احمد پیچھے کھڑا تھا، کہا نماز کا وقت، مجھے لگ رہا ہے کہ نماز کا وقت داخل ہو رہا ہے، کہا چند منٹ باقی، کہ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ہمارے ائمہ کی سیرت و سنت ہے۔ خود امام علی بن موسیٰ رضا عمران ثابی کے ساتھ مناظرہ کر رہے تھے، گفتگو کر رہے تھے، اور انتہائی اہم حصے میں مناظرہ داخل ہو چکا تھا اور آخری حصے میں داخل تھا۔ امام اٹھے اور عمران ثابی نے کہا کہ چند لمحے بات مکمل کر لیجیے، پھر دوبارہ مشکل ہو جائے گا اس کو جوڑنا، میں نتیجے کی طرف قریب ہوں اور میں آپ کو تسلیم ہو رہا ہوں۔ تو یا سیدی بچ گیا عمران ثابی کہ یا سیدی لا تقت علیہ مسئلتی فقط رق قلبی، میرا دل منقلب ہو رہا ہے، آپ یہ بات جاری رکھیے، چند لمحے بعد نماز پڑھ لیجیے۔ حضرت نے فرمایا نہیں، ممکن نہیں، نماز میں ایک لمحہ تاخیر نہیں ہوگی۔ یہاں تک کہ خراسان سے ایک گروہ امام کی خدمت میں حاضر ہوا اور 1 مہینے تک امام کے دروازے پہ آتا رہا ملاقات کے لیے۔ جب آپ ولی عہد تھے، آپ نے پورا مہینہ ان سے ملاقات نہیں فرمائی، اور امام اجازہ ملاقات پہ انہا نہ داد۔ کیوں نہیں دیا اجازہ؟ چون اہل گناہ بودند، اس لیے کہ گنہگار تھے۔ بعد از مدتی گفتند اگه شما را ملاقات نکنیم ہنگام مراجعت ما نزد دوستان خجالت زده هستیم۔ اگر اے فرزند علی، اگر ہم آپ سے ملاقات کیے بغیر چلے گئے اور اپنے شہر میں واپس جائیں گے تو اپنے اہل محلہ اور اہل قریہ ہیں، جب وہ پوچھیں گے کہ آپ کی فرزند رسول سے ملاقات ہوئی تھی یا نہیں، تو ہم شرمندہ ہو جائیں گے ان کے سامنے، اس لیے ایک ملاقات کر لیجئے ہم سے۔ سپس حضرت اجازت دادن۔ یہ بات سن کے 1 مہینے کے بعد امام علی ابن موسیٰ رضا نے انہیں اجازت دی و فرمودن بگوئی۔ تو پہلی بات جو حضرت نے فرمائی، کہا بگوئی ما از دوستان شما ہستیم، کہ ہم آپ کے محبین میں سے ہیں، نہ گیت ما از شیعیان شما ہستیم، یہ نہ کہو کہ ہم آپ کے شیعوں میں سے ہیں۔ کہا شیعیان علی سلمان و بوذر و مقداد بودن، وہ شیعہ تھے، آپ شیعہ نہیں ہو، آپ محب ہو۔ البتہ یہ امام کی تنبیہ تھی اور ایک پیغام تھا ہم سب کے لیے۔ شاید اگر آج ہم اپنے زمانے کے امام کی زیارت سے مشرف ہونا چاہیں تو ہم کہیں حضرت ہم آپ کے شیعہ ہیں، شاید آج کے امام بھی ہم سے یہی فرمائیں کہ تم ہمارے شیعہ نہیں ہو، تم ہمارے محب ہو۔ چونکہ سائے ڈھل رہے ہیں، وقت ختم ہو رہے ہیں، امام زمانہ کی بات آئی ہو، میں حضرت کے ذکر پہ ہی بات ختم کرتا ہوں۔ مشہد میں جب آپ تشریف لے جاتے ہیں تو جو شخصیتیں مشہد میں مدفون ہیں، ان میں سے ایک شخصیت ہے جن کا نام ہے اسماعیل بن نماز۔ اب نماز کی بات چل رہی ہے تو میں حضرت کا ذکر کرتا ہوں۔ اسماعیل بن نماز یہ بہت صاحب کرامت شخصیت ہے۔ ایک جملہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں، حرم پناہی بزرگ، جہاں تک کہ شہید عارف حسین الحسینی جتنا عرصہ کم میں رہے، وہ فرماتے کہ میں صرف استاد حرم پناہی سے استخارہ لینے جاتا تھا۔ اب حرم پناہی بزرگ اور پھر ان کے بیٹے بھی جب استخارہ لیتے تھے تو ساتھ بتاتے تھے کہ جو تو کس مقصد کے لیے استخارہ، خود بتاتے تھے اور اس کا انجام کیا ہوگا۔ یہ بھی بہت بڑے عارف تھے، یہ بیان کرتے ہیں حرم پناہی بزرگ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ کرج 4 گھنٹے کی مسافت پہ واقع ہے، اب مسافت کم ہوگی، روڈ اچھے بن گئے قم سے۔ یہاں کا رہنے والا ایک مومن جس کا نام شہریار تھا، جیسے ابھی ملتان میں گرمیاں ہیں، ایرانیوں میں ایک ہے رواج کہ وہ گرمیوں میں اکثر ان کی کوشش ہوتی ہے کہ مشہد چلے جائیں یا دوسرے سیاحتی مقامات پر یا زیارت کے لیے قم پاس چلے جاتے ہیں، بس نجف مشہد جاتے ہیں۔ کرج سے شہریار 1 مہینہ کے لیے مشہد گئے، وہاں پہ جا کے ایک مسافر خانے میں اپنا ایک حجرہ کرائے پہ لیا، پہلا دن قیام کیا، اور جب دوسرے دن وہ امام کی زیارت کے لیے آئے تو کسی نے ان کی جیب مار لی، جب پیسے گر گئے، بہت پریشان ہو، کھانے کا وقت آیا، کیا کریں؟
تاجر تھے، خود متمول فرد تھے، لیکن ابن السبیل پردیس میں آ کے توحید دست ہو گئے، چوری ہوا یا گرے پیسے، لیکن اب جیسے جیسے کھانے کا وقت قریب آیا، بھوک کا غلبہ ہوا، تو اب پریشانی کے عالم میں حضرت امام علی بن موسیٰ رضا کی زری کے پاس چلے گئے، شہریار، کہ حضرت آپ کا مہمان آپ کے شہر میں آ کر کسی اور سے نہیں مانگو، جب آپ کا مہمان ہو تو آپ ہی میری مشکل کو آسان کیجیے۔ ظاہر ہے کہ میں رہ رہا ہوں، میرے دیگر اخراجات ہیں، میں وہاں کرایہ دینا ہوگا، میرے کھانے پینے کے اخراجات ہیں، میری مدد کیجیے، میں کسی بھی دوسرے فرد سے نہیں مانگوں گا جز آپ کے، سوائے آپ کے۔ دعا کی، مناجات کی، پھر چلے گئے، لیٹے تو آنکھ لگی، جب آنکھ لگی تو امام رضا خواب میں تشریف لائے اور فرمایا کہ اے شہریار، جو امام زمانہ خواب میں آئے، جو پہلا شخص کل آئے صحن بزرگ کی طرف سے حرم میں داخل ہو آذان فجر کے بعد، تو اس سے اپنی حاجت بیان کرنا۔ آنکھ کھلی تو دوسری صبح میں بیٹھ گئے، جو صحن بزرگ کی طرف سے جو پہلا شخص آیا تو پہچانتے تھے، شہرت تھی، سب جانتے تھے، ان کا نام معروف تھا اسماعیل بے نماز، اور وہ ہر روز زیارت کے لیے آتے تھے۔ جیسے ہی وہ آئے تو پہچان لیا، سوچا یہ تو ممکن نہیں کہ امام نے ایسے شخص کی نسبت کی جو تارک الصلاۃ ہو، کہا ہو کہ اس سے مدد مانگو۔ دیکھتے رہے وہ، پھر چلے گئے، پھر بھوک کا غلبہ بڑھتا رہا جیسے جیسے وقت گزرا، پھر جا کے دعا کی امام سے، پھر امام خواب میں آئے، جب یہ استراحت کرنے کے لیے آنکھ لگی لیٹے، پھر امام نے یہی کہا کہ کل پھر جو سب سے پہلے آئے اسے اپنی مشکل بیان کر دینا، وہ تمہاری مشکل آسان کر دے گا۔ دوسرے دن پھر اسماعیل بے نماز دروازے صحن سے داخل ہوئے، پھر سوچا کہ جب امام کا حکم یہی ہے تو کوئی بات نہیں، چلو میں انہی سے مانگوں۔ شہریار آگے بڑھے اور اسماعیل بے نماز سے کہا کہ اس طرح سے مجھے خواب میں آپ کا بتایا گیا کہ جو سب سے پہلے آئے۔ تو اسماعیل بے نماز نے کہا کہ ہم تو کل بھی آپ کی امانت لے کے آئے تھے، آپ خود نہیں آئے، اور میں انتظار کرتا رہا، آپ کی طرف دیکھتا بھی رہا، خوب یہ آپ کی امانت ہے۔ شہریار کہتے ہیں میں نے جب وہ رقم گنی تو نہ ایک دیر تومان کم تھا نہ ایک تومان زیادہ تھا، وہی رقم جو میری جیب سے نکلی تھی وہی رقم تھی۔ پھر اسماعیل بے نواز نے مجھ سے کہا کہ اب آپ کی ہم سے آشنائی ہوگی تو میں یہ چاہتا ہوں کہ جب آپ یہاں 1 مہینہ مکمل کرنے کے بعد کرج واپس جانا چاہیں تو مجھ سے مل کے چلے جائیں، تاکہ میں آپ کو سی آف کروں، آپ کو الوداع کروں، رخصت کروں۔ کہ ٹھیک ہے، میں آپ کو جانے سے پہلے بتا دوں۔ ان کا میں پھر ادھر ہی آ جاؤں گا جہاں آج ملاقات۔ 1 مہینے کے بعد جب وہ جانے لگے تو اب آخری روز ملاقات ہوئی فجر کے بعد اسماعیل بے نماز۔ اسماعیل نے کہا کہ میں چاہتا ہوں آپ کو جلدی پہنچا دوں، آپ کو اپنے گھر والوں سے ملنے کی جلدی ہوگی، وقت گزرا آپ کا سفر میں، آپ کو تھکاوٹ بھی ہو جائے گی، کہ جیسے آپ مناسب سمجھتے ہیں۔ تو یہ شہریار کہتے ہیں کہ یہ اسماعیل بے نماز مجھے لے کے چلے، لیکن ٹرمینال کی طرف نہیں لے کے گئے جہاں گاڑیاں وغیرہ تھیں، بلکہ کہاں لے کے گئے؟ ایک ویرانے کی طرف۔ پہلے بازار سے گزارا اور پھر بازار میں ایک ویرانہ سا آیا جہاں پہ کوئی دکانیں اور آبادی نہیں تھی، لیکن حجرے وغیرہ بنے ہوئے تھے۔ وہاں پہ اوپر کی طرف کچھ سیڑھیاں جا رہی تھیں۔ مجھ سے کہا جی تو مجھے تھوڑا سا ڈر طاری ہو کہ یہ مجھے بندہ خدا کہاں لے کے آیا اس ویرانے میں، میں نے کرج جانا ہے واپس، نہیں مجھے ادھر لے کے آگے کوئی سواری نہیں مجھے۔ تو کہا گھبرائے نہیں، آپ جلدی پہنچ جائیں گے۔ تو کہا کہ جب میں سیڑھیوں پہ بڑھنے لگا تو مجھ سے کہا اگر آپ آنکھیں بند کر دیں تو آپ کی احسان ہوگا، آنکھیں بند کر لیجیے اور درود پڑھیے، محمد والے محمد پر درود پڑھا۔ تو کہا کہ چند قدم طے کرنے کے بعد مجھ سے کہا آنکھیں کھول دیجیے۔ کہا جب میں نے آنکھیں کھولی تو میں نے دیکھا کہ ہم ایک باغ میں پہنچے ہوئے ہیں، درخت ہیں،
اور مجھ سے اسماعیل بے نماز نے کہا کہ اب میں جا رہا ہوں، مجھے چاہتا ہوں کہ ایک کپ چائے پلا دیں، آپ کا اللہ کا گھر بہت قریب ہے، ایک قہوہ پلا دیجیے جو ایرانی کی۔ تو کہا کہ میں نے وہ اپنی ایک پوٹلی تھی اس کو کھولا تاکہ اس میں سے کیتلی نکالوں، ایرانی قہوہ دن رات پیتے رہتے ہیں، کہیں پہ بھی رکھ کے وہ بنا کے۔ تو کہا کہ میں نے دائیں بائیں جب نظر دوڑائی تو مجھے یہ جگہ، یہ باغ بہت مانوس لگا۔ تو پھر جب میں نے تھوڑا غور کی کہ کون سی جگہ ہے، تو مجھے پتہ چلا کہ یہ تو میرا اپنا باغ ہے اور میں اپنے شہر میں پہنچ چکا ہوں، اپنے باغ کے اندر۔ میں نے تعجب سے کہا یہ تو ہم کرج پہنچ گئے۔ کہا آپ کرج پہنچ گئے، بس چائے پلا یہ مجھے رخصت کر دیجیے۔ تب مجھے اندازہ ہوا کہ یہ کس قدر بالاتر شخصیت ہے کہ جو تحیہ الارض پہ فائز ہے، کہ مجھے چند لمحوں میں مشہد سے کرج پہنچا دیا۔ آگے حرم پناہی نے روایت کی، وہ شخصیت کے جو خود صاحب کرامات ہیں۔ کہا کہ یہ حضرت کا امر تھا، حضرت امام زمانہ کا۔ کہ میں نے تو امام رضا سے مانگا تھا۔ یہ بات بہت اہم ہے جو میں عرض کر رہا ہوں کہ میں نے تو امام رضا سے مانگا تھا کہ جس امام سے مرضی مانگو، امام حسین سے مانگو یا امام علی سے مانگو، جس سے بھی مانگو گے امام تمہارا مسئلہ تمہارے زمانے کے امام کو پیش کرے گا، اور تمہاری مشکل تمہارے زمانے کے امام سے ہوگی۔ اور مجھے امام زمانہ نے حکم دیا، نہ امام رضا نے حکم دیا۔ کہ آپ اس مقام پہ فائز ہیں، لیکن اہل مشہد آپ کو اسماعیل بے نماز کے نام سے یاد کرتے ہیں، اور مشہور ہے کہ آپ نماز نہیں پڑھتے۔ تو تبسم فرمایا اسماعیل بے نماز نے، کہا وہ بھی سچے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے مجھے کبھی نماز پڑھتے دیکھا نہیں، کیونکہ میری اکثر نمازیں امام زمانہ کے پیچھے تھا۔ امام زمانہ کے شیعہ اس دور میں بھی اسماعیل بے نماز کے جیسے ہیں۔ وقت افطار ہے، ہماری آخری نشست ہے، امام زمانہ کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں، پروردگار جو گناہ ہمارے اور ہمارے امام زمانہ کے درمیان حائل ہے اور دیوار ہے، پروردگار یوسف زہرا کے صدقے میں ان سب گناہوں کو معاف فرما۔ پروردگار امام زمانہ کے وسیلے سے ہمارے والدین کے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کو نعمت تقویٰ عطا فرما، ہم سب کو امام زمانہ کا قرب نصیب فرما۔ پروردگار ہم سب کو یوسف زہرا منجی عالم بشریت امام زمانہ کی معرفت عطا فرما۔ امام کے ظہور میں تعجیل کے لیے خاندان فاطمہ و 3 مرتبہ صلوات بھیجیں۔ اللہ